ذال کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی باریک نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے ہلکی سی باہر نکالیں گے، نرمی سے ٹچ کریں گے اور پھر ذو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بہت ہی آسان طریقے سے قرآن سیکھیں۔ آج سے ہم باقاعدہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی آج ہماری پہلی کلاس ہے، جس میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، آ میں حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے سینے کی طرف نچلے حصے سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا جو تیسرا حصہ سینے کی طرف ہے اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ آ آ آ یاد رکھیں، جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے۔ عو میں واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب عو میں جو واو مدہ ہے اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ہمارے منہ کے اندر جو خالی حصہ یعنی جو خالی جگہ ہوتی ہے اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ عو میں عین کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف یعنی گلے کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور ڈگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں گے، تاکہ ہم حمزہ اور عین دونوں میں فرق کر سکیں۔ اعو اعو اعو۔ آگے چلتے ہیں۔ ذو میں ذال کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذو میں ذال کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی باریک نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے ہلکی سی باہر نکالیں گے، نرمی سے ٹچ کریں گے اور پھر ذو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے جب آپ ذال کو ادا کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ذال میں سیٹی نہیں آئے گی،
پھر اس کے بعد آپ دال کی پیش کو مکمل گول ہونٹوں سے ادا کریں گے. کم ہونٹ گول کریں گے تو دال کی پیش مجہول ادا ہوگی. اعوذ اعوذ. لوگوں کی اکثریت کیسے پڑھتی ہے؟ اعوذ اعوذ. حمزہ اور عین کو ختم کر کے واو لین پڑھتی ہے. اعوذ. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں اعوذ اعوذ. عین کی جگہ حمزہ کو پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ اعوذ حرکات کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. درست ادائیگی کیسے ہیں؟ اعوذ اعوذ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں باللہ میں با کو کیسے ادا کریں گے. ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. بی بی بی. با کی زیر کو مجہول نہیں پڑھنا. بے ایسے نہیں پڑھنا. کیسا پڑھنا ہے؟ بی. با کے بعد لام کو دیکھیں. لام کے اوپر شد ہے. با کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے. یاد رکھیں شد والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر، جبکہ دوسری دفعہ خود اپنی حرکت کے ساتھ سانس اور آواز توڑے بغیر مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں. باللہ باللہ. لام کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. باللہ باللہ. اس کے بعد اسم جلالہ کو دیکھیں. اسم جلالہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے لام کو اسم جلالہ کہتے ہیں. اسم جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اسم جلالہ کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. یہاں پہ اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے. باللہ کو باللہ نہیں پڑھیں گے. باللہ کو ہم پرومیننٹ کر کے پڑھیں گے. ہاں کو پرومیننٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، باللہ کو باللہ پڑھتے ہیں. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ باللہ. ہم نے اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا اور باللہ بھی نہیں پڑھنا. تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. باللہ. یاد رکھیں زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ باللہ باللہ.
बिस्मिल्लाहि। हा को कैसे अदा करेंगे? हा को बगैर खींचे सीने की तरफ निचले हिस्से से अदा करेंगे, यानी गले का जो तीसरा हिस्सा सीने की तरफ है उससे हमज़ा हा अदा होते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। मीनश्शै, मीम के नीचे ज़ेर है। मीम की अदायगी कैसे करेंगे? मीम की अदायगी में होंठों के खुश्क हिस्से को कदरे नरमी से मिलाकर बारीक आवाज़ में पढ़ेंगे। मी, मीम के नीचे ज़ेर है। ज़ेर को अदा करते हुए 3 चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मजहूल नहीं पढ़ना। मी को में पढ़ना, लंबा नहीं करना। मी को मी पढ़ना। और नंबर 3, झटके से नहीं पढ़ना। मी कैसे पढ़ना है? मी के बाद नून के ऊपर ज़बर है। नून की अदायगी में ज़ुबान के बारीक किनारे को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर होंठों को चोंच की मानिंद गोल करते हुए बारीक आवाज़ में पढ़ें। नून के बाद वाले हरफ पे शद है। नून को फ़ौरन शीन से मिलाएंगे क्योंकि शीन मुशद्दद है। याद रखें, शद वाले हरफ को 2 बार पढ़ा जाता है। एक दफ़ा अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर, जबकि दूसरी मर्तबा खुद अपनी हरकत के साथ सांस और आवाज़ तोड़े बगैर मज़बूती के साथ ज़रा रुक कर शद वाले हरफ को अदा किया जाता है। तो शीन की अदायगी कैसे करेंगे? शीन की अदायगी में ज़ुबान के दरमियान को तालू की तरफ बुलंद करते हुए बारीक और फैलती हुई आवाज़ में पढ़ेंगे। मीनश्शै, मीनश्शै, मीनश्शै। मीनश्शै में या साकिन है, माक़बल ज़बर है। तो यहाँ पे याइलीन का कायदा है। याइलीन को कैसे अदा करते हैं? नरमी के साथ। लोगों की अक्सरियत क्या पढ़ती है? मीनश्शै, मजहूल नहीं पढ़ना। इसको क्या कहते हैं? मजहूल पढ़ना। और ना ही ज़्यादा लंबा करना है। मीनश्शै कैसे पढ़ना है? मीनश्शै। तो को कैसे अदा करेंगे? ज़ुबान की नोक को जब ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से लगाएंगे तो अदा होगा। तो के ऊपर खड़ा ज़बर है। एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मीनश्शैतो, मीनश्शैतो। शद का तरीका, नून का मखरिज और तलफ़ुज़ रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। निर्वाजीम, रॉ को कैसे अदा करेंगे? ज़ुबान की नोक की पुश्त को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। रॉ मुशद्दद है। रॉ को मज़बूती से अदा करेंगे। निर्वा, निर्वा। और रॉ के ऊपर ज़बर है और रॉ को मोटा भी पढ़ेंगे। निर्वा, निर्वाजीम।
جیم کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے۔ جیم کے بعد جو یا ہے وہ ساکن ہے۔ یا ساکن ماقبل زیر ہے، یعنی یائے مدہ ہے۔ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یائے مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصہ سے۔ میم کا مخرج اور تلفظ ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے۔ یہاں پہ جب ہم رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو کون سا وقف ہے؟ اور جب ہم من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، مد کرتے ہیں وقف کی صورت میں، تو کون سی مد ہے؟ پہلے ہم وقف کو دیکھتے ہیں کہ کون سا وقف ہے۔ میم کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یعنی میم متحرک ہے۔ کلمہ کا آخری حرف جب پہلے سے متحرک ہو، یعنی اس پہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، یا کے علاوہ کسی اور حرف کے نیچے کھڑی زیر اور واو کے علاوہ کسی اور حرف پر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو جزم دے کر، یعنی ساکن کر کے سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرتے ہیں۔ اس ٹھہرنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ تو ارواجیم پہ پھر کون سا وقف ہوا؟ وقف بالاسکان۔ اب ہم مد کو دیکھ لیتے ہیں کہ ارواجیم پہ کون سی مد ہے۔ کلمہ قرآنی میں جب حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوگی، جس کو ہم 3 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ افضل کیا ہے؟ طول، 3 الف کے برابر، 2 الف کو توسط کہتے ہیں اور 1 الف کو کسر کہتے ہیں۔ اب ارواجیم میں حروف مدہ میں سے یائے مدہ ہے، اور میم کو جب ہم وقف کرتے ہیں عارضی طور پر ساکن کر دیتے ہیں۔ تو مد عارض وقفی کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، جس کو 3 الف کے برابر، 2 الف کے برابر اور 1 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ افضل کیا ہے؟ 3 الف کے برابر۔ تعوذ میں ہم نے 12 مخارج کو سیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی اجرا کے ساتھ تسمیہ کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔